لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الحسين الشهيد المظلوم: يا دهر أف لك من خليل، كم لك بالأشراق والعسيل، من صاحب أو طالب قتيل. شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی زبان سے ان جملوں کا ادا ہونا تھا۔ امام یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں، دہراتے جا رہے ہیں: یا دہرو اف لکا من خلیل، اے دنیا تجھ پہ لعنت، تو کسی کی دوست نہیں ہو سکتی۔ کتنے لوگ تجھ میں آ کے فنا ہو گئے، یہاں تک کہ امام سجاد روایت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میری پھوپھی زینب نے یہ جملہ سنا اور ایک مرتبہ چیخ کے پکاری: بھیا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس دنیا سے گزر جانے کا ارادہ کر لیا؟ نہیں حسین، سب سے پہلے ماں زہرا، پھر علی، پھر حسن، اور اب آپ، میں ایسا نہیں ہونے دوں۔ امام حسین فرماتے ہیں: بہن زینب، میری ماں مجھ سے بہتر تھی، وہ چلی گئی۔ میرے بابا مجھ سے بہتر تھے، جو چلے گئے۔ میرے بھیا حسن مجھ سے بہتر تھے، ہمیں بھی جانا۔ اور اس مقام پہ امام نے ایک جملہ فرمایا: بس اب بہت وقت قریب ہے، اور اب بہت وقت قریب ہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب پہ غش طاری ہو۔ اٹھانے کے بعد امام حسین ہوش میں لاتے ہیں: بہن زینب اٹھو، ابھی تمہارے امتحانات کا آغاز ہے۔ شب عاشور کا واقعہ: زینب یہ تیرا آغاز امتحان ہے، حسین ابھی زندہ ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا: یا زینب، یا کلثوم، یا رقیہ، فلا تشققنا علی جیبا ولا تخمشن وجہا ولا تقلن حجرا۔ دیکھو، کل میرے قتل کے بعد اپنے گریبان چاک نہ کرنا، اپنے منہ پہ نہ نوچنا۔ میں کہوں گا مولا اگر کوئی اور ظالم آ کر تماچے مارے تو سکینہ کیا کرے؟ کوئی ظالم آ کے چادریں کھینچ دے تو یہ کیا کرے؟ قیامت کی شب ہے، شب عاشور، عجب منظر ہے خیام حسینی میں۔ ابو الفضل العباس خیموں کا طواف کر رہے ہیں۔ اتنا سکون بخش ہے عباس کا وجود کہ صرف عباس کے قدموں کی آہٹ سے جتنے بچے ہیں وہ اپنی ماؤں کے پہلو میں سو رہے۔ خواتین آپس میں محو گفتگو ہے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے نور نظر بچوں سے گفتگو کر رہی ہیں، صرف اس لیے کہ عباس کے قدموں کی آواز باہر آ رہی ہے: السلام علیک یا حامی الزعیمہ، میرا سلام اس شخص پہ جس کے قدموں کی آہٹ بیویوں کو سکون عطا کرتی تھی۔ ہاں، یہ آج آخری رات ہے، کل ایسا کوئی سکون نہ ہوگا۔ کل انہی خیموں کا پہرا زینب و کلثوم دے رہی ہوں گی، اور کوئی نہ ہوگا کہ جو ان بچوں کو روک سکے۔ شب عاشور 4 کام، مختصراً اذان علی اکبر کی مجلس ہے، اس سے پہلے 4 کام امام حسین کے اپنے اصحاب سے وعدے لیے۔
بیعت کو اٹھایا، جو جانا چاہے چلا جا، جو جانا چاہے چلا جائے، حسین تم سے بیعت کو اٹھاتا ہے اور جاتے جاتے میرے اہل خانہ میں سے کسی کو ساتھ لیتا جا، انہیں صرف میرے خون کی حاجت ہے۔ لیکن سب سے پہلے ابو الفضل العباس اٹھ کر فرماتے ہیں، لعنت ہو زندگی پہ آپ کے بعد، مولا آپ کے بعد زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی اسنا میں علی اکبر بڑھ کے رجز پڑھتے ہیں، آل مسلم، آل عقیل، ایک ایک کر کے رجز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ قاسم بن حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں، چچا جان کیا میرا نام بھی شہداء میں شامل ہے؟ یہ دوسرا موقع جو حسین کہتے ہیں، ہاں قاسم تمہارا ہی نہیں بلکہ تمہارے وہ شیر خوار بھائی علی اصغر کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ بس عزیزو، قاسم کا ایک جواب ہے اس جملے میں، یہی مصیبت ہے، یہی جملہ ہے کہ جس پر تمام اصحاب نے گریہ کیا جس وقت قاسم بن حسن نے کہا، چچا جان تو کیا ظالم خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اور حسین نے کہا نہیں نہیں، ہم خود انہیں علی اصغر کو میدان میں لے کر جائیں گے۔ میں کہوں گا قاسم تم چلے گئے لیکن تمہارے جانے کے بعد ان خیموں کو جلا دیا گیا، ظالم خیموں کے در پہ آ گئے، یہاں تک کہ بیویاں جلتے ہوئے خیموں سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی۔ تیسرا کام، مولا حسین نے ان خیام کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو خیموں تک نہ پہنچ سکے، اور اس کے بعد اس خندق کو کھودنے کے بعد اس میں لکڑیاں ڈال دی۔ جس وقت کل شام غریبہ خیام حسینی کو جلایا گیا ہے، اسی خندق میں آگ لگ رہی تھی، جس آگ میں حسین کے بچے، اہل بیت کے بچے جل رہے تھے، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ آج شب عاشور، ایک خیمے میں ام فروا قاسم کی بلائے لے رہی ہے، کہیں لیلا کی نیابت میں زینب علی اکبر کا صدقہ اتار رہی ہے۔ ایک خیمہ ایسا ہے کہ جہاں ایک دکھیاری ماں جھولا جھلاتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے، علی اصغر کل جنگ یقینی ہے، میرے لال سب اپنی جانب سے نظر آنے دیں گے، رباب کے پاس کچھ نہیں جو پیش کر سکے، ایک زانو پہ سکینہ موجود ہے۔ میں کہوں گا بی بی پریشان نہ ہونا، یہ بچہ علی اصغر حسین کی مظلومیت کا گواہ بن جائے۔ پوری رات حسین و اصحاب حسین نے عبادات میں گزاری۔ آج شب عاشور کے اعمال میں 100 رکعت نماز، 100 قل هو اللہ کے ساتھ نماز، تمہیں پتا ہے یہ نماز اصحاب حسین پڑھ رہے ہیں اور ظالم روایت کر رہے ہیں، لہم دوی کدوی النحل، ایسی آوازیں آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی کہ جس طرح شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے اس طرح آوازیں آ رہی تھی، رکوع سجود کے ذکر کی کہ جیسے پورا صحرا عبادت کر رہا ہو، اور اس عالم میں کہ جب کہ یہ حالت ہے کہ بیویاں پریشان ہیں، جب سے سنا ہے زینب نے کہ کل جنگ یقینی ہے اور بھائی مارا جائے گا، اب زینب کو قرار نہیں ہے، ہر پہر بھائی کے چہرے کا طواف زینب کی نظریں کر رہی ہیں۔ ایک مقام پہ مولا حسین نے سب کو چھوڑ کے مقتل کی طرف چلنا شروع کیا اور سب کو روک دیا، سب یہاں رک جاؤ، لیکن تھوڑی دور آگے چل کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، بس آخری روایت اور اذان کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا، عباس دبے قدموں کے ساتھ حسین کے پیچھے پیچھے، کہا عباس ہم نے کہا نہیں تھا کہ رکے رہیے گا، کہا آقا ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑوں گا،
حسین پلٹ رہے ہیں کہ عباس یہاں پہ ہمارا مقتل ہوگا، عباس یہاں علی اکبر کا مقتل ہوگا۔ بس علی اکبر کا نام آیا، عباس دیکھ رہے ہیں آقا میرے ہوتے ہوئے میرا بھتیجا اکبر۔ عجیب صبح ہے یہ، صبح عاشور۔ عزیز و اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز کی تعقیبات نہ ختم ہوئی تھی کہ تیر اندازی شروع ہوئی ہے۔ یا آخری اذان جو سکون کے ساتھ علی اکبر دے رہے ہیں، اور میدان کربلا میں اس طرح یہ آواز گونج رہی ہے کہ آج کے بعد جب بھی کبھی یہ اذان سنائی دے گی، علی اکبر کو یاد کیا جائے گا، حسین کو یاد کیا جائے گا، صبح عاشور کو یاد کیا جائے گا۔ بسم اللہ، جعفر اذان دو۔ اسی طرح حسین نے اکبر کو بلایا، جوان اذان دو، آپ کے مؤذن سلامت رہیں، آپ کے اذان دینے والے سلامت رہیں۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔